ویلکم بیک. ہم آج مجھے عجیب سا لگ رہا ہے, میرے الفاظ بھی ٹوٹ رہے ہیں کہ نارملی یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ذرا شروع کرتے ہیں, لیکن میں باوجود شروع کر رہا ہوں. امریکی کانگریس نے, آپ کو تو پتہ ہے کہ وہاں کیا تماشا چل رہا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے, لیکن کل یہ ہوا ہے کہ امریکی کانگریس کا جو ایوان زیری ہے اس نے اینٹی سیمیٹزم اویئرنیس ایکٹ منظور کیا ہے. مخالفت میں 91 ووٹ آئے اور موافقت میں 321 ووٹ آئے ہیں, اور اب یہ جو ایکٹ ہے یہ سینٹ بھیجا گیا ہے اور وہاں سے منظوری کے بعد صدر اس پہ سائن کر دیں گے اور اس کے بعد یہ قانون بن جائے گا. اس بل کا مقصد یہ ہے کہ امریکی تعلیمی اداروں میں بڑھتی ہوئی مبینہ یہود دشمنی کو لگام دینا ہے. بل میں امریکی محکمہ تعلیم کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ریممبرنس الائنس کے یہود دشمنی کی تعریف کو تسلیم کرے اور اس کے تحت جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو ایجیٹیشن یا یہود دشمنی ہوتی ہے مبینہ طور پہ اس سے نمٹے. اس تعریف کے مطابق یہودیوں کے بارے میں ایسے تاثرات کو پھیلانا جس سے ان کے خلاف نفرت جنم لے یا فروغ پائے اور اس سے پھر تشدد ابھرے. اس تعریف کے مطابق جوئش کانسپریسی یا یہودی معیشت عالمی اداروں اور حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں, یا یہودیوں کو یہ الزام دینا کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس سے زیادہ وہ اسرائیل کے وفادار ہوتے ہیں, یا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ کے قاتل یہودی ہیں یا حضرت عیسیٰ کا خون یہودیوں کے ہاتھوں پر ہے, یا موجودہ اسرائیلی پالیسیوں کو نازی جرمنی کی پالیسیوں سے تشبیہ دینا, یا اسرائیل کے تمام اقدامات کا ذمہ دار تمام یہودیوں کو ٹھہرانا. یہ سب یہود دشمنی ہے, اور یہ سارا کا سارا جو ہے امریکہ کا جو بل ہے اینٹی سیمیٹزم اویئرنیس ایکٹ اس میں ایک طرح سے انڈائریکٹلی انکارپوریٹ کر دیا گیا ہے. مطلب اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اب اسرائیل پر تنقید کرنا ایک طرح سے غیر قانونی ہے. ہاں, یہود دشمنی ہے اور غیر قانونی ہے. اچھا, کچھ جو سب سے جو پرانے جو جوئش ڈیموکریٹ ہیں ہاؤس میں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. اس نے کہا کہ جی میں اسرائیل کا بہت بڑا سپورٹر ہوں, لیکن یہ تو اب آپ آزادی رائے کے خلاف جا رہے ہیں, یہ غیر آئینی ہے. اچھا, ایک اور کانگریس وومن سیرا جیکبز ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اب اینٹی زائنزم بھی ایک یہود دشمنی ہو گئی ہے. اور پھر جو ریپبلکنز ہیں, ریپبلکنز میں جو کرسچینسٹ ونگ ہے, ریلیجیو پولیٹیکل ونگ جو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نے بائبل کو غیر قانونی کر دیا. تو اب یہ ایک لہر چل رہی ہے. ان لوگوں نے نا 295Z لے آئے ہیں, یہ بیسیکلی ہاں یہ امریکہ کا بلاسفیمی لا لے آئے ہیں, اور اس کے خلاف بائبل بیلٹ میں ایک ریاکشن شروع ہو رہی ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کئی دنوں میں کیا ہوا ہے امریکہ میں کہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے مظاہرے چل رہے ہیں. کولمبیا میں, UCLA میں, تقریباً 60-65 یونیورسٹیز میں مظاہرے چل رہے ہیں. اور آج بالآخر UCLA میں, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں, پولیس نے اسٹوڈنٹس پر حملہ کر دیا. دیکھیے. فلیش بینگز استعمال کیے گئے ہیں, سٹن گرینیڈز استعمال کیے گئے جس سے آپ بہرے ہو سکتے ہیں, اتنے وہ لاؤڈ ہوتے ہیں, اور آنسو گیس ظاہر استعمال کیا گیا ہے, اور ربر بلٹ سے فائرنگ کی گئی ہے. اور جب ہم ربر بلٹ کی بات کرتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ پوری بلٹ ربر کی بنی ہوئی ہے, وہ لوہے کی بلٹ ہے, اس کے اوپر ربر لگا ہوتا ہے, اور اس سے آپ شدید زخمی بلکہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. جیسے اگر ایک اس آپ اسٹوڈنٹ کی تصویر دیکھیں, یہ اس کے منہ پر لگی ہے گولی, اس کے سر پر لگی ہے, خون ہے,
اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ پھر بھی آئی ول سے فری پیلسٹائن. یہ وہاں پر ہو رہا ہے. باقاعدہ لوگوں کو ٹیئر گیس شیلز سے ڈائریکٹ فائر کیا جا رہا ہے, اور یہ ہمارے وہ پرانے والے ٹیئر گیس شیلز نہیں ہیں, دے آر 40 ملی میٹر کے شیلز جو جس کے لگے تو آپ کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. اچھا, یہ سب کچھ ہوا ہے بائیڈن کے کچھ بیانات کے بعد. جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے ہمارے کیمپسز پہ, یہ یہود دشمنی ہے, یہ وائلنس ہے, یہ ہیٹ سپیچ ہے, اور یہ ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے. اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا, یہ اسٹوڈنٹس تو پروٹیسٹ کر رہے تھے, لیکن پھر جو زائنسٹ ہیں اور جو زائنسٹ سپورٹرز ہیں دھیرے دھیرے وہ بھی شامل ہونے لگے. اور پہلے تو لوگوں پر تھوکا گیا, لوگوں کو گالیاں دی گئیں, ان کو کہا گیا کہ آئی ہوپ یو ول بی ریپڈ, سیاہ فاموں کو حملہ کیا گیا. ایک کیس میں UCLA میں یا کولمبیا میں کچھ چوہے بھی چھوڑے گئے, آئی مین ایک ڈبے سے اور ایک بکسے میں جو چوہے تھے. اور اچھا, یہ جو چوہے ہیں یہ لیب ریٹس ہیں, اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان سب کی پیٹھ کے اوپر ایک انجیکشن کا نشان ہے. مطلب کہ شک یہ ہے, خطرہ یہ ہے, خدشہ یہ ہے کہ یہ وہ لیبز ہیں جن کے اندر مختلف وائرسز ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں, تو یہ بھی وہاں پر بھیجے گئے ہیں, چھوڑے گئے ہیں. اور کیمیکلز بھی سپرے کی گئے ہیں جو پروٹیسٹرز تھے ان کو پرووک کرنے کے لیے, تاکہ کوئی ریاکشن ہو اور پھر وہ کہہ سکیں کہ جی دیکھیں ہم نے تو کہا تھا کہ یہ وائلنٹ ہے. کل ایکچوئل وائلنس بھی شروع ہوئی, لیکن وہ فلسطین کے حق میں جو مظاہرے کر رہے تھے ان کی جانب سے نہیں, بلکہ زائنسٹ سپورٹرز جنہوں نے ان پر حملہ کیا. اور اس دوران پولیس کا 4-5 گھنٹوں کے لیے پولیس وہاں سے غائب تھی. کیا کہیں, ایک وقفہ لیں. اچھا, پولیس غائب تھی, زائنسٹ حملے کر رہے تھے, لیکن کچھ زائنسٹ کی شناخت بھی ہوئی ہے, اور کچھ پتہ لگا ہے کہ انڈر کور پولیس تھے. اچھا جی, 1-2 انڈر کور پولیس تھے, اور کچھ باقاعدہ اسرائیلی شہری ہیں جو امریکہ میں امریکن شہریوں کے سر پھاڑ رہے ہیں, جیسے کہ ڈیوڈ کمنسکی صاحب جو ایک اسرائیلی باکسر ہیں, اور ان کا نام ان کو کہتے ہیں لائن آف زائن, اور یہ وہاں پر پروٹیسٹرز کو پنچ کر رہے تھے. اسرائیل ایک واحد ملک ہے جس کو حق ہے کہ امریکنوں کو امریکہ میں آ کے مارے. ڈرامے بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ, جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زائنسٹ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے چوٹ لگی ہے, اور وہ اپنے فیک ڈاکٹر بھی لے آئے ہیں اور اس کو اس کے اوپر وہ پٹی باندھ رہے ہیں, حالانکہ اس کے بازو پر چوٹ ہی نہیں ہے, اور پھر ان ویڈیوز کو وائرل کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ کو یاد ہے کہ اسرائیل میں ایک ڈرون دیکھا گیا جس میں سے بچوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں. کولمبیا میں بھی اسی طرح کی سائیکولوجیکل ٹارچر کو استعمال کیا گیا ہے اسٹوڈنٹس پر. سنیے. فلوجہ میں جب امریکہ نے حملہ کیا تھا نا, تو حملے سے پہلے انہوں نے اسی طرح کی آڈیوز چلائی تھی لوگوں کو گھبرانے کے لیے. یہ یو ایس ملٹری اور اسرائیلی ملٹری کی سائیکولوجیکل وارفیئر ٹیکٹکس ہیں. اچھا, پچھلے روز کولمبیا کے اسٹوڈنٹس نے ایک ہیملٹن ہال ہے وہاں پر, ایک بہت بڑا اور بہت مشہور ہال ہے, وہاں پر قبضہ کیا. اس کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے. 1968 میں ویتنام کے دوران اسی ہال پر ان کے اسٹوڈنٹس نے قبضہ کیا تھا. 1985 میں جب جنوبی افریقہ کے اپارتھائڈ رجیم کے خلاف مظاہرے چل رہے تھے, اسی ہیملٹن ہال پر قبضہ کیا گیا تھا, اور اس کا نام تبدیل کر کے مینڈیلا ہال رکھ دیا گیا تھا. آج دوبارہ اس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے, اور دوبارہ اس کا نام بدل گیا ہے, اور اس کا نیا نام کیا رکھا ہے آپ خود دیکھ لیں.
ہندز ہال. ہند رجب وہ 6 سال کی عمر کی لڑکی ہے جس کے پورے خاندان کو اسرائیل نے قتل کیا. پھر وہ ایک گاڑی میں اکیلی تھی. اس کی آخری فون کال اگر آپ کو یاد ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, مجھے آ کے بچا لو, یہ ٹینکس میری طرف آ رہے ہیں اور رات ہو رہی ہے. اچھا, اس کا ذکر ہوا CNN پر اسی واقعے کا اور ہند رجب کا, لیکن سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. Banners have been hung from the hall. They read Hind's Hall and Intifada. Hind is a reference to a woman who was killed in Gaza. A woman who was killed. پچھلے سال وہ کنڈرگارٹن سے 6 سالہ بچی کو کہہ رہی ہے a woman. CNN کے لیے وہ a woman ہے. لیکن اگین آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے, اب یہاں پر تو میں پہ قانون لاگو نہیں ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا پورا میڈیا بھی ٹیکن اوور بائی دا زائنسٹ ہے. نہ صرف میڈیا بلکہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ بھی. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی تازہ ترین میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں. یہ وہاں پر پریزیڈنٹ آئزیک ہرزوگ آئے ہوئے ہیں, اور نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو چیف ہیں انہوں نے آج کہا تھا کہ جی امریکہ میں کسی اور ملک کا جھنڈا بلند کرنا یہ تو غداری ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیں کس کا جھنڈا انہوں نے خود بلند کیا ہوا ہے. اچھا, کولمبیا کی یہ خاصیت یہ ہے کہ ان کا بہت مشہور جرنلزم اسکول بھی ہے, کولمبیا اسکول آف جرنلزم, اور وہاں پر ایک بلڈنگ ہے پولیٹزر بلڈنگ. آپ نے پولیٹزر پرائز کا تو سنا ہوگا نا. تو پولیس نے وہاں اس بلڈنگ کو بھی گھیرا ہوا ہے, اور جو تمام جرنلزم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہا گیا, ڈین باشمول وہاں کے ڈین کو, ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور ہماری فلمنگ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا. کل آزادی صحافت ہے اور یہ آزادی نقل و حرکت. کل بائی دی وے پولیٹزر پرائز سیریمنی بھی ہے. اس پر آپ کو یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں 100 سے زائد صحافیوں کو شہید کیا گیا ہے. لیٹسٹ جو ہے وہ ہے صحافی سلیم ابو طیور اور ان کے بیٹے احمد, جن کو 2 روز قبل ایک اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں شہید کیا گیا ان کے اپنے گھر میں. اس دوران وائٹ ہاؤس کی پریس ڈنر بھی ہوا ہے. آپ کو پتا ہے وہاں پہ بائیڈن کے ساتھ ملتے ہیں, ہنسی مذاق ہوتا ہے, ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں. اس کے سامنے بھی ایک مظاہرہ ہوا تھا, اگر اس کی فوٹیج ہے ہمارے پاس, تو وہاں پر لوگ زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور جو پریس جیکٹس ہیں ان کو زمین پر لٹایا ہوا تھا, اور یہ موک ایگزیکیوشن ہو رہی ہے وہاں پر. لیکن ہنستے کھیلتے جتنے بھی وائٹ ہاؤس کے جرنلسٹ ہیں وہ وہاں پر داخل ہوئے. پروٹیسٹرز انہوں نے اسے کامیڈی شو سمجھا. اور پتہ ہے ایوارڈ کس کو دیا ہے وہاں پر؟ براک راوید صاحب کو, جو ایک سابق اسرائیلی فوجی ہیں اور اب آؤٹ اسٹینڈنگ جرنلسٹ, آؤٹ اسٹینڈنگ کوریج آف دا وائٹ ہاؤس. تو اسی پازیٹیو نوٹ پر میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی. جی اجازت دیجیے, خدا حافظ.